نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اولاد اور والدین کے درمیان جو ایک رشتہ ہے اور اس رشتے کی جو عظمت اور اہمیت اسلام کے اندر ہے، اس پر بات چل رہی تھی کہ مغرب سے متاثر ذہنیت کے لوگ یا اس مغربی ماحول میں پروان چڑھنے والے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جب اپنی جوانی کی حدود پر پہنچتے ہیں تو پھر انہیں اپنے ماں باپ کا جو وجود ہے وہ بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر ماں باپ کی خدمت کرنا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اس چیز سے وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں. اپنے والدین کو اولڈ ایج ہاؤسز میں داخل کر دیتے ہیں یا گھر چھوڑ کر خود نکل جاتے ہیں، یا بہت سی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، باہر جا کر تعلیم حاصل کی اور اسی ماحول میں رہ گئے، وہیں رہ گئے. اب اس کے بعد میں بوڑھے والدین پیچھے، وہاں سے ان کا خرچہ تو بھیجتے ہیں لیکن ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. کراچی کا واقعہ ہے، میرے کزن ہے، وہ کراچی میں پڑھتے تھے تو کالج کے قریب ایک فلیٹ میں رہتے تھے، تو وہاں پر جانا ہوتا تھا کبھی ان سے ملاقات کے لیے. تو ایک بوڑھی عورت تھی، ہر آنے والے کو پکڑتی تھی کہ تو میرا ہارون ہے، تو میرا ہارون ہے. ہم بھی جائیں تو پکڑ لیں کہ تو میرا ہارون ہے. یہ کیا مسئلہ ہے، کون ہے ہارون؟ تو بتایا کہ اس کا بیٹا ہے، امریکہ پڑھنے کے لیے چلا گیا. اب اس کے بعد اس نے شادی بھی وہاں کر لی، کام بھی وہاں کر لیا، جاب بھی وہاں کر لی. اب یہ ماں بیچاری اکیلی ہے، باپ بھی نہیں ہے، اکیلی اس فلیٹ میں رہتی ہے. اس کی یاد میں بالکل دماغ پاگل ہو گئی ہے، ہر آنے والے کو پکڑتی کہ تو میرا ہارون ہے، تو میرا ہارون ہے. بس وہ کیا کرتا ہے، وہاں سے خرچے کے پیسے بھیج دیتا ہے اپنے کسی دوست کو، اور وہ دوست آگے گھر کا سامان وغیرہ جو کچھ بھی ضروریات ہے پوری کر دیتا ہے. ایک مرتبہ مجھے میرے کزن نے بتایا، ایک مرتبہ وہ بیٹا خود آیا، اور جب خود آیا ماں نے دیکھا تو ماں کی تو ممتا ہے، تو ماں نے پکڑ لیا کہ تو ہی میرا ہارون ہے. تو کیا کہتا ہے، نہیں میں ہارون نہیں ہوں، ہارون کا دوست ہوں. آج بدبختی دیکھیے، ہارون کا دوست ہوں، ہارون نہیں ہوں. اور بس یہ کہہ کر اور بس تھوڑی بہت دیر وہاں پر بیٹھا اور بیٹھ کر جو ہے وہ چلا گیا. اب اندازہ لگائیے کہ بھئی ماں کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو تو خدمت کی ضرورت ہے. ایک صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ جہاد کا موقع تھا، جہاد کے لیے لوگوں کی بھرتی ہو رہی تھی. تو کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور اس حال میں آیا ہوں کہ اپنے بوڑھے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ
اپنے بوڑھے والدین کو ان کی خدمت کرو، انہیں ہنساؤ، تمہارا جہاد یہی ہے، تمہارا جہاد یہی ہے کہ ان بوڑھے والدین کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اور آج کے اس زمانے میں یہ جو موبائل فون ہے نا، سوشل میڈیا، اس نے وہ ستیہ ناش کیا ہے کہ اب اس کے اندر اتنا انہماک بڑھ گیا ہے اور یہ ایک ضرورت سے بڑھ کر ایک نشہ ہو گیا ہے اور لوگ اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں۔ یہ سائبر ایڈکشن کہلاتی ہے کہ اس کے نشے کے عادی ہو گئے۔ اب ماں کچھ کہتی ہے بیٹا فلاں کام تو کر دے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا ذرا فلاں کام تو کر دے، لیکن بیٹا نہیں کرتا، اس کو برا لگتا ہے، وہ لڑنے کو آتا ہے، وہ گھنٹوں اسکرین کے سامنے تو بیٹھا رہتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کام کاج کرنا، اٹھ کے نماز پڑھنا، کوئی تلاوت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بیوی بچوں کا کوئی کام کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ آج اس نے ایسا ہی اس نشے کی عادت ہوئی ہے، لوگ ایسے ایڈکٹ ہو گئے نوجوان کہ ماں باپ بیچارے پریشان ہیں، ہم کریں تو کیا کریں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کس نہج پہ کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے گھرانوں کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اس کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے کہ اس سوشل میڈیا کا نقصان کتنا ہے، گھر کے اندر ایک اصول بنا دیا۔ گھر میں اصول یہ بنا دیا کہ بھئی گھر میں جب کوئی داخل ہوگا تو یہ جگہ ہے، اپنا موبائل فون یہاں پر رکھ دے گا اور اسے آف کر دے گا، بس گھر میں آ کر باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع۔ اب آپس کا جو ہے وہ رابطہ ہے، کیونکہ یہ لعنت ایسی ہے کہ اس نے آپس کے رابطوں کو ختم کر دیا اور دنیا جہاں سے رابطوں کو بڑھا دیا۔ تو یہ اصول بنایا کہ گھر میں آنے کے بعد کسی کا موبائل آن نہیں ہوگا، بس یہ جگہ ہے، سب کے موبائل یہاں رکھ دیے جائیں گے، اور اگر کسی نے ہم سے رابطہ ہی کرنا ہے تو ہمارے پاس لینڈ لائن کا فون ہے، اس لینڈ لائن کے اوپر وہ کال کر لے، لیکن سیل فون کا استعمال، موبائل کا استعمال گھر میں نہیں ہوگا۔ گھروں میں اصول بنایا۔ اسی طرح سے اس کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے، اس کی بربادی کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے سائبر فاسٹنگ شروع کی۔ مثلا ہفتہ اتوار چھٹی کا دن ہے، اب اس میں اور زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، چھٹی ہے نا تو لگے رہو مسلسل، تو سائبر فاسٹنگ شروع کی کہ بھئی اب اس کا بھی روزہ ہے کہ اب ہفتے کی صبح سے لے کے اور پیر کی صبح تک اس موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، 2 دن کے لیے اس کو بند کر دیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے تجربات بیان کیے کہ اس کو بند کرنے کے بعد ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، فکری طور پر اس کے بہت اچھے اثرات صحت پر مرتب ہوئے۔ کیوں؟ یہ ہر وقت کا ایک انتشار ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کی جو فوکس کرنے کی صلاحیت ہے، توجہ دینے کی صلاحیت ہے، وہ برباد ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں موبائل ہاتھ میں ہے، انگلی چل رہی ہے، ٹکا ٹک ٹکا ٹک، بس آگے بڑھا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، یعنی کسی ایک چیز کو دیکھنے کی عادت ختم ہو رہی ہے۔ اور زندگی میں کامیابی جب ملتی ہے جب انسان چیزوں پر فوکس کرتا ہے، چیزوں پر پوری توجہ دیتا ہے، چاہے وہ اس کی دینی زندگی ہو، اس کی تجارتی زندگی ہو، اس کی ملازمتی زندگی ہو، اس کی ازدواجی زندگی ہو۔ کامیاب جب ہوتا ہے کہ جب پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو انجام دے، کہ بھئی اگر کاروبار کا وقت ہے پوری توجہ کاروبار پر دے، اگر ملازم ہے تو ملازمت پر پوری توجہ دے، اگر نماز میں ہے تو نماز پر پوری توجہ دے، بیوی بچوں کے پاس ہے بیوی بچوں پر پوری توجہ دے، جب تو زندگی کے اندر اس کے اثرات نظر آتے ہیں، خوشحالی نظر آتی ہے۔ ورنہ پھر جو موبائل کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، بس انگلی چل رہی ہے، تو یہی گھروں میں بھی حال ہوتا ہے، پھر نہ بیوی کی فکر، نہ والدین کی فکر، نہ اولاد کی فکر، پھر کسی کی فکر نہیں۔ تو آج اس چیز نے جو ہے بڑی بربادی نوجوانوں کے اندر پھیلائی ہے، اور اس کا بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک نوجوان جو مستقبل کا معمار ہوتا ہے، کیونکہ آگے مستقبل تو اس کا ہے نا، فیوچر تو اس کا ہے، اور کسی بھی قوم اور ملک کا اگر مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی اس ملک کے نوجوانوں کو دیکھ لو، وہ نوجوان کیسے ہیں، جیسے اس ملک کے نوجوان ہیں ویسے اس ملک کا مستقبل ہے۔ تو اب اس نوجوان کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے اتنا اپنے آپ کو اس نشے کا عادی کر لیا، ایڈکٹ ہو گیا، اب اس طرح آپس میں بیٹھ کر وہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی بولنے کی جو صلاحیت ہے نا، اسکلز جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں، صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں،
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اسے کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دے تو نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھ سکتا، کوئی کام لکھنے کے لیے دے وہ نہیں لکھ سکتا، اس طرح محفل میں بیٹھ کر وہ باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کسی اور نشے کا عادی ہو گیا، اسے وہ نشہ چاہیے۔ اور پھر اس کے اثرات کتنے ہیں صحت پر، جو مضر اثرات ہیں، کہ جو آدمی سگریٹ پینے والا ہے، سگریٹ جب پیتا ہے یا تمباکو کا استعمال کرتا ہے، اس کی باڈی کے اندر ایک کیمیکل بنتا ہے ڈوپامن، وہ کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کیمیکل وہ باڈی جو ہے بناتی ہے جب اس اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے تو کتنے مضر اثرات ہیں۔ لیکن ہماری نوجوان نسل ہے کہ اس بربادی کا شکار ہو رہی ہے، اور والدین ہے کہ انہیں پرواہ نہیں ہے، بلکہ والدین شوق سے جو ہے وہ مہنگے مہنگے موبائل دیتے ہیں، انہیں ٹیبلیٹ لا کر دیتے ہیں، آئی پیڈ لا کر دیتے ہیں، اور مائیں اس موبائل فون میں بچوں کو لگا دیتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے بچہ لگا ہوا ہے نا، لگا رہے، لیکن ہمیں نہ چھیڑے، ہمیں تنگ نہ کرے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اس مصنوعی دنیا کے اندر، یہ ایک مصنوعی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ورچوئل دنیا ہے، ایک مصنوعی دنیا ہے۔ اس مصنوعی دنیا کے ساتھ اتنا اپنے تعلق کو جوڑ لیا ہے کہ حقیقت سے انسان دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب وہ صبح سو کر اٹھتا ہے تو ایک میسج بھیجتا ہے سلام کا، دعا کا، وہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ، پتہ نہیں کہاں کا وہ میسج چلا جاتا ہے۔ لیکن جب صبح اٹھتا ہے اور بوڑھے والدین گھر میں ہوتے ہیں، بیوی گھر میں ہوتی ہے، یا شوہر گھر کے اندر ہے، یا بیٹا ہے یا باپ ہے، انہیں سلام کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ دنیا جہاں کی تو خیریت لیتا ہے، میسج کرتا ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ سے نہیں پوچھتا کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے، ماں تیری طبیعت کیسی ہے، نہیں پوچھتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصنوعی دنیا کے اندر ایسا انہماک ہے کہ حقیقت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس نے انسان کی خلوت کو برباد کر دیا، خلوت کو۔ ہمارے جنوبی افریقہ کے اندر مفتی اعظم ہے وہاں کے، مفتی رضا الحق صاحب رحمۃ دامت برکاتہ، تو گزشتہ سال ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ یہ ایسا شیطانی کام ہے کہ اس نے خلوت کو جلوت میں بدل دیا، جلوت کو خلوت میں بدل دیا۔ کہ اگر 4 آدمی بیٹھے ہیں نا، جب یہ کیا ہے جلوت ہے، لیکن ہر ایک نے اپنا موبائل نکالا ہوا ہے، وہ چاروں ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں، ان سے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ جلوت جو ہے خلوت میں بدل گئی، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا، لیکن ہر ایک کی نظر اسکرین کے اوپر ہے، تب یہ جلوت خلوت میں بدل گئی۔ ورنہ انسان کی جو جلوت ہوتی ہے، اس جلوت کے اندر انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، زندگی کے تجربات انسان شیئر کرتا ہے، کسی کے تجربات سے وہ کچھ حاصل کرتا ہے، یہ ساری سیکھنے کی صلاحیت، کچھ منتقل کرنے کی صلاحیت، کوئی وصول کرنے کی صلاحیت ساری برباد ہوگی۔ کیوں کہ اسکرین کے سامنے نظریں جمی ہوئی ہیں، وقت نہیں ہے۔ اور جب خلوت میں ہوتا ہے تو یہ اسکرین اس کے پاس ہے، کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے، اس اسکرین نے، اس موبائل فون نے اس خلوت کو جلوت میں بدل دیا۔ اب ساری دنیا سمٹ کر اس کی ہتھیلی پر موجود ہے، اس اسکرین کے اوپر موجود ہے، وہ خلوت نہ رہی۔ پھر اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ خلوت جو انسان کی پاکیزہ ہونے چاہیے تھی، آج وہ خلوت ناپاک ہے، آج وہ خلوت نجس ہے، اور انسان اس خلوت کی خرابی کی وجہ سے پراگندہ خیالی کا شکار ہے۔ لیکن ایک ذہنی آوارگی ہے، اس ذہنی آوارگی کے لیے معلوم بھی ہے کہ یہ چیز تکلیف دہ ہے، یہ چیز گناہ ہے، اس سے نافرمانی ہوتی ہے، اس سے افکار اور خیالات بگڑ جاتے ہیں، لیکن ایک ذہنی آوارگی ہے، اس کی تسکین کے لیے پھر وہی کام کرتا ہے، اور ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اکیلا ہوں، کوئی میرے پاس نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، تو بھول جاتا ہے کہ ارے تیرا پیدا کرنے والا رب تو تیرے ساتھ ہے، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم، وہ کہتا ہے نہیں کوئی میرے پاس موجود نہیں ہے، بس اس کی وہ ہے اور وہ اس کی اسکرین ہے اور وہ ساری بے حیائی کی چیز اس کے اوپر موجود ہے۔ تو آج یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے یہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت میں
ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، ہم نے آپس کے رویے اور برتاؤ کیسے رکھنے ہیں، آپس کے تعلق کو کیسے مضبوط کرنا ہے، ورنہ یہ مصنوعی چیز ایسی ہے کہ جو آپس کے رشتوں کا جو تقدس ہے اور رشتوں کی جو چاشنی ہے، وہ محبت ہے، وہ چاہتے ہیں، اس سب کو لے کر کھا جائے گی اور اس سب کو برباد کر دے گی، پھر کسی چھوٹے بڑے کا ادب اور احترام نہیں رہے گا۔ اور آج والدین اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ بچہ 6-6 گھنٹے اسکرین کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، لیکن ہم اسے کوئی کام کہتے ہیں ہمارا کام نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لے، نماز نہیں پڑھتا، مسجد کی نماز چلی جاتی ہے، بھائی گھر پہ نماز پڑھ لے، گھر پہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ وہ اسکرین کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ساری اس کی تباہی اور بربادی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہی بات چل رہی تھی، فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں کہ جب ایک مشینی زمانہ ہے اور ایک ایسا زمانے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ انسان اس دنیا کی مادیت کے اندر غرق ہو رہا ہے، اس طوفان کے اندر غرق ہو رہا ہے، اس معاشرے کے اندر کہ وہاں پر جانوروں کو تو حقوق دیے جاتے ہیں، کتے اور بلی کو تو حقوق دیے جاتے ہیں، انسان کو وہاں پہ حق نہیں دیا جاتا، پھر وہ انسانی حقوق کے علم بردار بھی بنتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ غزہ میں جو کچھ قتل عام ہوا ہے، وہ انسانی حقوق کے جو علم بردار ہیں وہ سب خاموش ہیں، کسی کی آواز نہیں نکل رہی، حالانکہ اس ملک کے اندر بڑے بڑے مظاہرے وہاں پر ہوئے ہیں، یورپ میں، برطانیہ میں، سب جگہ پر، لیکن حکومتیں خاموش ہیں، تنظیمیں خاموش ہیں جو انسانی حقوق کی علم بردار بنتی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ دنیا کی مادیت ہے، مسلم دشمنی ہے۔ تو جہاں جانوروں کے حقوق ہیں وہیں پر فرماتے ہیں کہ غیر کی وہ لڑکی جس سے لڑکا شادی کر لیتا ہے اس کے لیے وہ قوانین ہیں جو برس و مشقت کرنے والی محبت کی نظروں کو ترسی ہوئی ماں اور باپ کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی لڑکی سے شادی کر لی نا، اس کا تو بڑا حق ہے کہ اگر اس ماحول میں، امریکہ میں اگر وہ طلاق دے بیوی کو اور اس کی شادی رجسٹرڈ ہے، قانونی ہے، تو اسے اپنا سب کچھ دینا پڑتا ہے، مکان، جائیداد، بینک بیلنس، سب بیوی طلاق دیں تو۔ اور بوڑھے ماں باپ انہیں اولڈ ایج ہاؤس میں ڈالا ہوا ہے، وہاں سارا سال بیچارے پڑے ہوئے اولاد کو ترس رہے ہیں، ان کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں ہے۔ لیکن اس لڑکی کے لیے حقوق ہے کہ شوہر کا سب کچھ لے کر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ برطانیہ کے اندر اگر وہ طلاق دے تو بھائی جو کچھ تیرے پاس ہے اس کا آدھا جو ہے وہ تیری بیوی کا ہے، 50%، وہ سب بیوی کو دے دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو لیکن ماں باپ کا کوئی وہاں پر حق نہیں اس معاشرے کے اندر، اور آج اس تہذیب کے جو اثرات ہیں وہ مسلم معاشرے پر بھی پڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر آج گھر گھر کا مسئلہ یہ ہے، آج والدین اگر گھروں میں پریشان ہیں تو اولاد سے پریشان ہے، اولاد کے مسئلے میں پریشان ہے۔ باتیں ایسے وقت میں مسلم معاشرہ اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین اور اولاد کے درمیان بے مثل شفقت و پیار، عظمت و محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے نمونے دکھائیں۔ یعنی ہمیں اپنا معاشرہ ایسا بنانا چاہیے کہ وہ نمونے نظر آئیں کہ بھئی اولاد اور والدین کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اولاد اپنے والدین سے کتنی محبت کرتی ہے، ان کی عظمت کتنی دل کے اندر ہوتی ہے، اور والدین اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ اس یورپ کے معاشرے کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی۔ وہاں پہ کتے بلے کو تو پیار کرتے ہیں لیکن اولاد کو پیار نہیں کرتے۔ تو یہ نمونے ہمیں اپنی عملی زندگی سے دکھانے چاہیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ایک تبلیغ زبان کی ہوتی ہے، ایک تبلیغ کردار کی ہوتی ہے۔ تو کردار سازی جو ہے نا یہ زیادہ اہم ہے کہ اپنے کردار کو ایسا بنانا چاہیے اور یہ نمونے ایسے سامنے آنے چاہیے کہ دوسرا دیکھ کر بدل جائے۔ فرمایا کہ خود لوگ دیکھیں کہ کس طرح ایک مسلم نوجوان اپنے بوڑھے والدین کو سر آنکھوں پر اٹھائے لیے پھر رہا ہے۔ یہ ہے والدین کی عظمت۔ آپ دیکھیں اویس قرنی زمانہ پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن صحابیت کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ پیغام بھیجا کہ میری بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اس لیے مدینہ نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل ماں کی خدمت کرتے رہو، ماں کو مت چھوڑو، کس کے سہارے پر چھوڑو گے؟ لیکن پھر درجہ کیا پایا کہ تابعین میں کتنا بڑا درجہ ہے
اویس قرنی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو حج کے زمانے میں ایک یمن سے، اور یمن میں بھی قرن سے، ایک اویس نام کا بندہ آئے گا، جب وہ تمہیں ملے تو اس کو میرا سلام پہنچانا اور اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اس سے کہا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ ان سے اپنے لیے دعا کرانا۔ کیا درجہ پایا اویس قرنی نے؟ اور پھر جب حج کا زمانہ آتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی یمن والوں سے پوچھتے تھے، ارے بھائی تم میں قرن والے کون سے ہیں؟ پھر قرن والوں کو بلاتے تھے، قرن ایک شہر ہے، علاقے کا نام ہے، پھر قرن والوں سے پوچھتے تھے کہ اس نام کا وہ کوئی بندہ ہے؟ ایک مرتبہ وہ حج کو آئے، کہا جی ہاں ہے تو صحیح، لیکن وہ تو ذرا دیوانہ سا ہے، اور وہ تو وہاں پر ہمارے عرفات کے اس طرف جو ہے ہمارے اونٹ چلا رہا ہے۔ کہا کہ نہیں وہ دیوانہ نہیں ہے، اسی کو بلاؤ، اس کے تو ہم بھی دیوانے ہیں، اس کو بلاؤ۔ بلایا اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے۔ تو رونے لگے زاروں فتح کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ آپ کی امت کے لیے دعا کرو۔ امت کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان سے امت کے لیے دعا کرانا، امت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ زاروں فتح رونے لگے، پھر اپنے لیے دعا کرائی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو یہ درجہ اور مقام کیسے حاصل ہوا؟ ماں کی خدمت سے حاصل۔ اسی طرح سے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کا آخری وقت ہے لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آتا، پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کو اطلاع کی گئی کہ علقمہ کی حالت خراب ہے۔ آپ قرائن سے سمجھ گئے کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کی والدہ یا تو میرے پاس آ جائے ورنہ میں اس کی والدہ کے پاس چلتا ہوں۔ تو بوڑھی والدہ بھی اس نے کہا نہیں میں حضور کے پاس آتی ہوں۔ لاٹھی ٹیکتی بھی بوڑھی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تو علقمہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کہا جی میں علقمہ سے ناراض ہوں، وہ بیوی کی حمایت لیتا تھا، میری تو بے عزتی کرتا تھا، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے فرمایا معاف کر دے، کہا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اب آپ نے مصلحت سے کام لیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی جاؤ ذرا جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، لکڑیاں جمع کرو اور ان لکڑیوں میں آگ جلاؤ اور اس علقمہ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو۔ اب ماں کی ممتا کو جوش آ گیا، ماں تو ماں ہے نا، ماں کا کیا بدل ہو سکتا ہے؟ تو ماں کی ممتا کو جوش آ گیا، کہا کہ آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ کہا کہ ہاں پھر جو ماں باپ کا نافرمان ہو تو اس کا یہی حال ہے، اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے معاف کر دیا، میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلانا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ بس ادھر ماں کی زبان سے معافی کے کلمے نکلے، ادھر آپ نے صحابہ کو دوڑایا، صحابہ ان کے گھر پہنچے، ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر زبان پہ کلمہ آیا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، آپ اندازہ لگائیے، لیکن ماں کا کیا درجہ اور مقام ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ تشریف لائے، جب ان کی تدفین ہوئی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ ماں باپ کا درجہ اور مقام ہے، اس لیے بات یہ چل رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں غیروں سے کیا لینا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہمارا اس سے کیا واسطہ، لیکن ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہماری جنت ہے، اور یہ ہماری دوزخ بھی بن سکتے ہیں اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی، یہ ہمارے لیے دوزخ ہے، دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو باپ کی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، بیوی کے لیے اللہ نے اپنی رضا کو شوہر کی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ جس کا شوہر اس سے راضی اس کا اللہ بھی اس سے راضی، اور جس کا باپ راضی اس کا اللہ بھی اس سے راضی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرا فرما بردار ہوتا ہے
اور والدین کا نافرمان ہوتا ہے، فرمایا کہ میں اسے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں۔ جو شخص میرا فرما بردار اور اپنے والدین کا نافرمان، فرمایا کہ میں اسے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں، اور جو اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اور میرا نافرمان ہوتا ہے، میں اسے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں۔ بڑا درجہ ہے والدین کا، اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنانا چاہیے کہ جس میں یہ چیز بڑی واضح نظر آئے کہ بھئی ایک مسلمان اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتا ہے اور ماں باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اکرام مسلم کی توفیق عطا فرما، اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرنے والا بنا، اپنے والدین کی محبت عظمت یا اللہ دلوں میں پیدا فرما، اپنے والدین کی یا اللہ خدمت کرنے والا بنا، والدین کی یا اللہ دعائیں لینے والا بنا، یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں صحت و عافیت کے ساتھ ان کے ٹھنڈے سایوں کو سروں پہ سلامت فرما، یا اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو اب تک ناقدری کی اپنے والدین کی، اے اللہ اب اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرما، یا اللہ والدین کو کی خدمت کرنے والا بنا، انہیں راضی رکھنے والا بنا، والدین کی دعائیں یا اللہ اولاد کے شامل حال فرما، والدین کی دعاؤں سے یا اللہ کبھی بھی محروم نہ فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کا مطیع و فرما بردار بنا، یا اللہ والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، ہر قسمی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ
آنے والے الیکشن میں اس ملک میں نیک صالح لوگوں کا انتخاب فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایسے مخلصین کی یا اللہ حکومت کو قائم فرما۔ یا اللہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے، بد نیت، بد کردار ایسے لوگوں سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ایسوں کو ناکام و نامراد فرما، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، اقتدار کے ایوانوں کو ایسوں کے وجود سے پاک فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، دفاعی، نظریاتی یا اللہ استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، دارین کی یا اللہ بھلائیاں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ شاد و آباد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی دستگیری فرما، حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، ان ظالم اور غاصب یہود کے ظلم سے یا اللہ نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان ظالم یہود کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، ان کے ناپاک وجود سے ارض مقدس کو پاک فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہمارے حق میں، ہماری دستی کے حق میں مبارک فرما۔ اے اللہ ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے یا اللہ حفاظت فرما، آجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو اپنا مقبول بنا، اپنا پیارا بنا، اپنا محبوب بنا، اپنے اولیاء میں یا اللہ شامل فرما۔ یا اللہ خدمت دین کے لیے قبول فرما، صحت، صلاحیت، صالحیت عطا فرما، مقبولیت، مبروریت عطا فرما، دیر کے لیے، دور کے لیے یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو دین کے ادنا سے خدام میں یا اللہ معشور فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، رحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دین، دنیا، آخرت میں یا اللہ عافیت عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا